بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں اس وقت بے شمار ایسے علوم موجود ہیں جن کی حقیقت سے اب ہم لوگ واقف ہو چکے ہیں۔ کچھ روحانی علوم اور مختلف طرح کے علوم بھی ہیں جن پر تحقیقات ہو رہی ہیں کہ ان میں کیا سچائی ہے، کیا حقیقت ہے، کیا فسانہ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ بہت سارے علوم پر تحقیقات کی گئی ہیں جو کہ اسپریچول سبجیکٹس ہیں، یعنی روحانی علوم، جن میں ہم نے یہ بات جانی کہ ان میں کچھ چیزیں تو حقیقت پر مبنی ہیں، یعنی ان کی حقیقت ہے اور وہ قوتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن بے شمار ایسی باتیں بھی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں، بلکہ وہ باتیں صرف قصے اور کہانیوں کی حد تک محدود ہیں۔ بے شمار علوم ایسے ہیں، بے شمار اسپریچول سبجیکٹس ہیں، بے شمار روحانی علوم ہیں جن کو اگر سیکھا جائے یا ان میں مہارت پیدا کی جائے تو ان کے ذریعے جو قوتیں ہمیں ملتی ہیں ان سے نہ صرف یہ کہ ہماری زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آتی ہے، پازیٹیو چینج آتا ہے، اسپریچول پاورز ہمیں ملتی ہیں، ہماری مائنڈ کی پاور بڑھتی ہے، بلکہ ان علوموں کے ذریعے یا ان علم کو استعمال کر کے یا اس علم کو استعمال کر کے ہم انسانیت کی خدمت بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں کے کام بھی آ سکتے ہیں۔ بے شمار علوم ہیں اور ان کے مختلف نام ہیں، جس میں ایک نام ٹیلی پیتھی بھی ہے۔ ٹیلی پیتھی کو مختلف لوگ مختلف ناموں سے جانتے ہیں۔ پاسٹ میں یعنی ماضی میں بھی ٹیلی پیتھی کو مختلف ناموں سے جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ بے شمار لوگوں کا یہ ماننا ہے اور بہت ساری ایسی کتابیں جو مستند تو نہیں ہیں لیکن بہت زیادہ پڑھی گئیں، جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹیلی پیتھی کا جو عامل ہوتا ہے یا ٹیلی پیتھی کا جو ماہر ہوتا ہے وہ کسی کے بھی مائنڈ کو یا کسی کے بھی ذہن کو مکمل طور پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس بات پر آپ خاص توجہ دیے گا کہ میں نے یہاں پر بات مکمل طور پر کنٹرول کی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کنٹرول بھی ایسا کیا جا سکتا ہے اور دماغ اس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ عامل اپنی خواہش کے مطابق اس شخص سے ہر طرح کا کام کروا سکتا ہے جس کو اس نے کنٹرول کیا ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ اب اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور میں اس بارے میں کیا کہتا ہوں، تھوڑی سی وضاحت تو اسی ویڈیو میں کر دوں گا میں انشاءاللہ۔ اور اسی طرح کی باتیں مختلف علوم کے بارے میں بھی کی جاتی ہیں کہ اگر ہم ان علم کو استعمال کریں یا اس علم میں مہارت حاصل کر لیں تو ہم جس سے جو چاہیں وہ کام لے سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو ہم اس علم میں اگر ماہر ہیں تو اس علم کو استعمال کر کے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں سامنے والے پر، اور من چاہی بات جو ہم منوانا چاہتے ہیں وہ منوا سکتے ہیں۔ بہت سارے علوموں کے بارے میں اس طرح سے کہا جاتا ہے، جس میں ایک سبجیکٹ ہپناٹائزم کا بھی ہے، ہپنوسس کا بھی ہے، اور میسمرزم کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کو بھی ہپناٹائز کر کے یا میسمرزم کے ذریعے جو چاہیں وہ کروا سکتے ہیں۔ کیا ان باتوں میں کوئی حقیقت ہے؟ اللہ پاک نے انسان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے اندر بے شمار روحانی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں، بے شمار اسپریچول پاورز ہیں جو ہمارے اندر چھپی ہوئی ہیں، ہمارے اندر موجود ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان صلاحیتوں کو جگا سکتے ہیں یا ایکٹیو کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہماری مائنڈ پاور کی ہے۔ اگر ہم صرف دماغ کی بات کریں تو ہمارے دماغ کے اندر اتنی زیادہ پاورز موجود ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں طاقتیں موجود ہیں جس کے بارے میں اب تک مکمل طور پر کوئی بھی جان نہیں پایا۔ ہمارے دماغ میں کتنی قوتیں ہیں اور کتنی پاورز ہیں، اس حوالے سے سائنس تحقیق کر رہی ہے اور بے شمار چیزوں پر ریسرچ ہوئی جو کہ پھر ہمیں بتائی بھی گئیں، لیکن مکمل طور پر انسانی دماغ میں کتنی صلاحیتیں موجود ہیں اور کتنی پاورز موجود ہیں اس بارے میں مکمل آگاہی تو اب تک سائنس کو نہیں ملی، لیکن ریسرچ ہو رہی ہے، اور جیسے ایسے وقت گزرتا چلے جائے گا بہت سارے رازوں پر سے پردے اٹھتے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے انتہائی طور پہ پرسکون ہو کر کہ ٹیلی پیتھی کیا ہے۔ واٹ از ٹیلی پیتھی؟
माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन करने को भी टेलीपैथी कहा जाता है। टेलीपैथी को माजी में मुख्तलिफ नामों से जाना और पहचाना जाता था और आजकल के दौर में टेलीपैथी को मुख्तलिफ नामों से पुकारा भी जाता है और पहचाना भी जाता है, लेकिन टेलीपैथी को नाम से ज़्यादातर लोग पहचानते हैं। अपना कोई भी मुस्बत पैगाम बगैर किसी आवाज़ के या अपना कोई भी मुस्बत पैगाम सिर्फ़ ख़यालात के ज़रिए किसी भी दूसरे इंसान तक पहुंच जाए, इस तरीके से कि वो ख़याल उसके जहन में आए और वो उसे रिसीव करे, इस अमल को टेलीपैथी का नाम दिया जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अपने इरादे से अपना कोई भी ख़याल बगैर किसी अल्फाज के और बगैर किसी आवाज़ के कम फासले से या ज़्यादा फासले से अपना कोई भी पैगाम सिर्फ़ ख़यालात के ज़रिए किसी भी दूसरे इंसान के जहन तक पहुंचा देने को, इस तरीके से कि उसका जहन उसे रिसीव कर ले, इस अमल को टेलीपैथी का नाम दिया जाता है। टेलीपैथी को माजी में मुख्तलिफ नामों से जाना और पहचाना जाता था। टेलीपैथी को माजी में टेली मैसेजिंग भी कहा जाता रहा है। इसके अलावा टेलीपैथी को थॉट ट्रांसफ़र भी कहा जाता है और इसके अलावा टेलीपैथी को थॉट मैसेजिंग का नाम भी दिया जाता रहा है। और इसके अलावा माजी में टेलीपैथी को मुख्तलिफ नामों से जाना और पहचाना जाता था और आज भी टेलीपैथी को मुख्तलिफ नामों से जाना और पहचाना जाता है। जदीद साइंस इस हवाले से क्या कहती है, इसका तज़किरा किसी नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। एक अहम तरीन बात, टेलीपैथी के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की बातें बताई जाती हैं या कही जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो बातें फ़िल्मों और कहानियों तक महदूद रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हकीकी दुनिया में उन बातों का कोई भी वजूद नहीं। वो बातें कौन सी हैं, उनमें से चंद बातों का ज़िक्र तो मैं आज की इस वीडियो में कर दूँगा और बाकी बातों का ज़िक्र नेक्स्ट किसी वीडियो में करूँगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेलीपैथी है। टेलीपैथी की जो बुनियाद है यानी जो इसकी बेस है वो कंसंट्रेशन है, यानी ज़हनी यकसुई। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि तमाम तर रूहानी अलूम में यकसुई को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। बल्कि जितने भी रूहानी अलूम हैं उनके बारे में अहले रूहानियत ये फरमाते हैं, ये कहते हैं कि ये इब्तदाई सबक में से है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। रूहानी अलूम के बेशुमार इब्तदाई सबक हैं और इसमें जो सबसे अहम तरीन सबक है वो ज़हनी यकसुई का ही है कि हम किस तरीके से अपने आप को कंसंट्रेट कर पाएँ। टेलीपैथी के अंदर इब्तदाई मशक़ों में बेशुमार मशक़ें करवाई जाती हैं, यानी बेशुमार स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, जिनमें से चंद का ज़िक्र मैं अभी करूँगा। टेलीपैथी की इब्तदाई मशक़ों में पॉइंट मेडिटेशन एक्सरसाइज भी है, जिसको आम तौर पर नुक्ता बीनी कहा जाता है। एक एक्सरसाइज इसके अंदर कैंडल मेडिटेशन की भी है, जिसे हम शमा बीनी भी कहते हैं। एक एक्सरसाइज इसमें लाइट मेडिटेशन कहलाती है, यानी रोशनियों का मुराकबा। और एक एक्सरसाइज इसके अंदर हेयर मेडिटेशन है, यानी समात का मुराकबा। एक एक्सरसाइज इसके अंदर डार्क मेडिटेशन भी कहलाई जाती है। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिटेशन की एक्सरसाइजेज होती हैं जो टेलीपैथी की इब्तदाई मशक़ों में बताई जाती हैं, जिनका मकसद व मतलूब सिर्फ़ कंसंट्रेशन करना है, यानी ज़हनी यकसुई हासिल करना है और अपने अंदर जो छुपी हुई हमारे अंदर स्पिरिचुअल पावर्स हैं उन्हें एक्टिव करना है और अपनी माइंड के पावर को बढ़ाना है और ज़हनी यकसुई हासिल करनी है। टेलीपैथी में महारत हासिल करने के बाद आप कोई भी पॉजिटिव पैगाम किसी भी इंसान को भेज सकते हैं। ना सिर्फ ये कि आपका पैगाम जाता है बल्कि वो उसे रिसीव भी कर लेता है। इसमें कोई भी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि अगर हम मुकम्मल तौर पे पुरसकून होकर और मुकम्मल तौर पे यकसुई के साथ अगर कोई भी मुस्बत पैगाम, अच्छाई के लिए पॉजिटिव पैगाम अगर हम किसी को भेजें तो वो रिसीव कर लेता है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की राय हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हैं कि कौन सा वक्त बेहतर है और कौन सा वक्त बेहतर नहीं। ये एक बहुत तवील गुफ्तगू हो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम मुख्तसर गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन ये जो बात कही जाती है कि टेलीपैथी का जो माहिर है या जो टेलीपैथी में महारत हासिल कर लेता है, वो जो चाहे और जैसा चाहे और जिस तरीके से चाहे किसी भी इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, या जो वो चाहता है सामने वाला बंदा वो करने लगे, या जिसको जो कहे वो उस तरीके से वो काम करने लगे।
یعنی کہ مکمل طور پر دماغ پر قابض ہو جانا اور اپنی مرضی کے مطابق اس سے کام لینا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس حد تک کسی کے دماغ کو کنٹرول کر لیں کہ اگر کوئی انسان کوئی کام نہ کرنا چاہے تو ہمارے کہنے پر وہ کرنا شروع کر دے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ میرا جو اب تک کا تجربہ رہا ہے اور جو میری تعلیمات ہیں اور جو کچھ بھی میں نے دیکھا، سیکھا اور سنا ہے اور جو بھی میرے تجربات ہیں، اس سے مجھے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ٹیلی پیتھی کے اندر آپ مکمل طور پر کسی کے دماغ پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یعنی آسان اور سادہ لفظوں میں اگر میں یہ بات کہوں کہ اگر کوئی ٹیلی پیتھی کا ماہر یہ چاہے کہ میں 10 منزلہ عمارت پر چڑھوں اور نیچے اتر آؤں، حالانکہ میں یہ کرنا نہیں چاہتا، اور وہ میرے دماغ کو کنٹرول کرے اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں 10 منزلہ عمارت پر چڑھوں اور پھر واپس آؤں اور میں یہ کرنے لگوں، تو یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ یعنی مکمل طور پہ اس طریقے سے کنٹرول کہ آپ جو چاہیں گے سامنے والا کرنا شروع کر دے گا، اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے نزدیک اور میرے تجربہ جو رہا ہے اس کے مطابق میں یہ بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ٹیلی پیتھی میں مہارت حاصل کر کے ہم کوئی پازیٹیو پیغام کسی کو بھیج سکتے ہیں، کسی کے اندر کوئی پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں، کسی کے اندر کوئی اچھی عادات پیدا کر سکتے ہیں، اسے اچھی باتیں، اچھے پیغامات دے سکتے ہیں، یا پازیٹیو انرجی ہم پھیلا سکتے ہیں اس دنیا کے اندر، یا کسی بھی انسان کو ہم پازیٹیو کر سکتے ہیں، تو یہ ممکنات میں سے ہے۔ کیونکہ جب آپ ذہنی یکسوئی حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کے دماغ کے اندر اتنی پاورز آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ جب بھی کسی کو کوئی پازیٹیو پیغام بھیجتے ہیں تو وہ اسے ایکسیپٹ کرتا ہے۔ لیکن ایک چیز کو ذہن نشین رکھیے گا کہ کوئی بھی علم ہو، اگر آپ اسے ذاتی مفاد کے لیے یا پھر لالچ کے طور پر یا پھر اس طرح کے علوموں کو دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر آپ سیکھنے کی کوشش کریں گے، یا پھر آپ اس علم کے ذریعے کسی کو کوئی بھی نیگیٹو اگر انفارمیشن دینے کی کوشش کریں گے، تو پھر اس کا نتیجہ غلط ہی ہوگا، یعنی غلط کام کا غلط ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی علوم ہیں ان کو صرف بہتری کے لیے ہی استعمال کیا جائے تو زیادہ بہتر رہتا ہے۔ میرے نزدیک آپ کسی کے دماغ کو اس حد تک کنٹرول نہیں کر سکتے کہ وہ جو نہ چاہے آپ اس سے کروا لیں اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ یہ بات جو ٹیلی پیتھی کے حوالے سے کہی جاتی ہے، میرے نزدیک یہ بات غلط ہے۔ آپ مکمل طور پر کسی کے مائنڈ پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ آپ ٹیلی پیتھی کی ایکسرسائزز کو کر کے اپنے اندر اسپریچولس پاورز کو بڑھا سکتے ہیں، اپنے اندر ذہنی یکسوئی کو بڑھا سکتے ہیں، اپنے اندر ایک پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں۔ آپ کے اندر جو چھپی ہوئی روحانیت ہے وہ جاگنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے اندر جو قوتیں ہیں وہ بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہیں ٹیلی پیتھی کی مشقوں سے۔ ٹیلی پیتھی کے اوپر ابھی بھی سائنسی ریسرچ ہو رہی ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں کہ آیا ٹیلی پیتھی میں کتنی اور حقیقتیں ہیں، اور ٹیلی پیتھی کی جو ایکسرسائزز کی جاتی ہیں ان کے کیا کیا فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں، یا اس کے کیا کیا نقصانات انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ تحقیقات ابھی ہو رہی ہیں اور ہوتی ہی رہیں گی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو مختلف علوموں کے بارے میں بھی پتہ چلتا رہے گا کہ آخر ان کی حقیقت کیا ہے۔